نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ یوسف کی جو ہے 42 نمبر آیت اس کا دیکھیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتا دی، دونوں قیدی تھے، اور یوسف علیہ السلام کو شور تھا کہ یہ جو بندہ ہے ایک جناب وہ بچ جائے گا، وہ بادشاہ کا ساقی بنے گا، اس کو شراب پلائے گا، اور جو دوسرا ہے اس کو سلیب دے دیا جائے گا اور اس کا سر جناب وہ اس میں دکھائیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے آگے ہم دیکھتے ہیں وہ کیا چیز ہے، یہ حرف ہے۔ جتنے ہوتے ہیں نا زبان دنیا جتنے، اس میں لفظ 3 طرح کے ہوتے ہیں، یا وہ اسم ہوتے ہیں جو کسی کا نام ہوتے ہیں، یا وہ فعل ہوتے ہیں جس میں ایکشن ہوتا ہے، یا وہ حرف ہوتے ہیں، پارٹیکلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہی وینٹ ٹو اسکول، جو ٹو کی چیز ہے پارٹیکل ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے وہ کیا، یہ حرف ہے۔ ہم نے قرآن پاک کو کتنے الفاظ ہیں، ان کو 3 حصوں میں کیٹیگرائز کر سکتے ہیں۔ وہ حروف عطف کا مطلب ہوتا ہے ملانا، ہمدردی اس کا مطلب ہوتا ہے لیکن ملانا۔ وقال، کہا، کس نے کہا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، للذی، اس کو کہا، ظن، یوسف علیہ السلام گمان کر رہے تھے کہ انہ ناجن، کہ وہ بچ جائے گا، وہ بچنے والوں میں ہے، جو یعنی بادشاہ کا ساقی بنے گا، اس کو شراب پلائے گا۔ من ہوا، ان دونوں میں سے یوسف علیہ السلام نے گمان کیا کہ یہ بندہ بچ جائے گا۔ اس کو کہا، اذکرنی، میرا ذکر کرنا، عند ربی کا، اپنے مالک کے پاس، مالک کے ہاں اپنا ذکر کرنا، یعنی رب کے پاس، ٹھیک ہے نا، اس کا ذکر کرنا۔ فانساہ الشیطان، تو شیطان نے بلا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب شیطان کے اوپر دیکھ رہے پیش میں یہ فائل ہے نا، انسا، میں نے کہا یہ پہلا جو ہوتا ہے نا، پہلا صیغہ آتا ہے، اس کا اگر اسم ہو جس کو پیش ہو تو وہ اس کا فائل ہوتا ہے۔ تو اس نے، شیطان نے بلا دیا اس کو، وہ جو جس نے ساقی بننا تھا بادشاہ کا، ذکر رب ہی، اپنے رب کے پاس ذکر کرنا، یوسف علیہ السلام ذکر کرنا بلا دیا۔ فلابث فی السجن، تو یوسف علیہ السلام پڑے رہے، فی السجن، جیل کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ بید آف سنین، یہ بے کے نیچے زیر حروف جر نہیں ہے، اگر حروف جر ہوتا تو آئین کے نیچے زیر ہونی تھی۔ تو فیو ایئرس کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی 3 سے لے کے 9 سال تک، ٹھیک ہے۔ غلبت الروم، وہاں بھی یہ لفظ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا ہوتا ہے کہ 3 سے لے کے 9 سال تک۔ بیزا کا مطلب یہ فیو ایئرس، یعنی 3 سے لے کے 9 سال تک۔ کالا کیا چیز ہے؟ کالا اس کا مادہ کیا ہے؟ قاف واو لام، تو بنا کیا ہے؟ کاوالا یکول، ماضی کے اندر کتنے حرف ہیں؟ 1 2 3، ماضی کے اندر 3 ہوں تو یہ ثلاثی مجرد کیا ہوتا ہے؟ ثلاثی کا مطلب 3 ہوتا ہے، یہ 4 کیسز ہیں، اس میں ہوگا۔ کاوالا یکولو، یکولو میں کیا ہے؟ 2 پیش ہیں، اور کون سا کیس ہے یہ؟ نصر ینصر، 2 کیس آگے نا، یہ واو اور واو، یہ اس میں ہے۔ تو آگے کیا، واو جو ہے نا وہ بیمار ہوتا ہے، تو حروف علت ہوتا ہے، تو وہ یہ زبر کا وزن نہیں اٹھا سکتا، تو وہ گر گیا۔ جب گر گیا تو اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، جب پہلے زبر ہوگا تو الف میں کنورٹ ہو جائے گا، تو یہ بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ واو گر گیا تو اس کے سے پہلے زبر تھا، تو وہ اپنے مطابقت کے حساب سے وہ الف میں کنورٹ ہو گیا۔ ایسے یقولو کیا ہے؟ یقولو، قاولا یکولو، نصر ینصرو، قاتل یقتلو، دخل یدخلو۔ اب واو جو ہے نا وزن نہیں اٹھا سکتا، اس کو پیش ہے، تو اس سے پہلے جو صحت مند جو حرف ہے قاف، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اوپر جزم ہے، تو اس نے اس کو لفظ دے دیا، آپس میں انٹرچینج کر لیا۔ ظاہر ہے بیمار جو واو تھا اس کا بوجھ اس نے قاف نے اٹھا لیا، تو وہ خود ہی مطابقت ہوگی، کیونکہ اگر پیش ہوگی تو آگے واو سے مطابقت ہے۔ کالا یقولو بن گیا۔ کالا، یوسف علیہ السلام کہا،
للذی اس کے لیے، یعنی یہ جار ہے، یہ مجرور ہے، اس کو کہا یعنی اس کے لیے کہا. ترجمہ کیونکہ ہر زبان کے دوسری زبان میں ایگزیکٹ نہیں ہو سکتا، تو یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا. کس کو کہا؟ ظنہ کیا تھا؟ گمان کرنا. اس نے گمان کیا، وہ گمان کرے گا. اس کا مادہ کیا ہے؟ زوئل ضا و نون. ٹھیک ہے نا. اس میں کیا ہے؟ سارے صحت مند ہیں، کوئی حروف علت تو کوئی نہیں ہے اس میں. اس میں حروف علت تھا نا، یہ کنورٹ ہو گیا، الف میں کنورٹ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں تو کوئی نہیں ہے، لیکن ایک لفظ نون ہے نا، وہ 2 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے. یہ جو نون ہے 2 مرتبہ ریپیٹ ہوا. یہ فعل ہے، گمان کیا. تو جب 2 حروف ایک مرتبہ آ جائیں، ایک جیسے آ جائیں، یہ دیکھیں، یہ میں نے کہا ہوا کہ الفعل ہے، اس میں سارے صحت مند ہیں، صحیح، سارے صحیح ہیں. لیکن ایک جو لفظ ہے نا نون، جیسے ربا میں بے 2 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، تو ذلہ میں لام 2 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، تو اس کو مضاف کہہ دیتے ہیں. یہ جسٹ فار یور نالج، یہ کلاسیفیکیشن ہے. ہم کیسے الفعل صحیح ہے لیکن مضاف ہے. مضاف کا مطلب اضافہ کرنا، یعنی بے کا 2 مرتبہ ریپیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب کیا ہے؟ 2 مرتبہ یہ مضاف ہوگا الفعل. ٹھیک ہے نا. صحیح المضاف. ٹھیک ہے نا. ظن یظن میں کیا ہے؟ 2 پیش آ گئی. ظن کے اندر کتنے حروف ہیں؟ 3 ہے نا. ظن اور یہ 2 مرتبہ، 1 پلس یہ 2 ہیں، 3 ہو گئے. جب 3 ہوتا کیا ہوتا ہے؟ ثلاثی مجرد ہوتا ہے. اس کے 4 کیس ہوتے ہیں، 4 کیس ہوتے ہیں نا یہ. تو اب یہ ظن یظن کون سا کیس ہے؟ نصر ینصر، کیونکہ 2 پیش آ گئی نا. نصر ینصر، اس نے گمان کیا، اس نے گمان کیا، وہ گمان کرے گا. ٹھیک ہو گیا. چل، تو اس سے ماضی کی گردان بنے گی. ظن ظنا ظنو ظنت ظنتا ظنن. ٹھیک ہے نا. پڑھیں ظنا ظنا نے، ان 2 نے گمان کیا. ظنو، ان سب نے گمان کیا. ظنت، اس فیمیل نے گمان کیا. ظنتا، ان 2 فیمیل نے گمان کیا. ظنن، ان سب فیمیل. ٹھیک ہے. ظنن. ٹھیک ہے. ظنا، اس نے گمان کیا. قالا، یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا. ظنا، یوسف علیہ السلام نے جس کو گمان کیا. ٹھیک ہے نا. دیکھیں یاد رکھیں کہ جو ظنہ ہوتا ہے نا، میں نے کتنی بار کہا کہ جو ظنہ ہوتا ہے نا، ظنہ اور اس کی بہنیں، اخواتھا، اس کی جو بہنیں، اخوات ہوتا ہے بہنیں، اس کے 2 مفعول ہوتے ہیں. یاد رکھیں، میں نے کہا ہوا ہے اس کے 2 مفعول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آگے ہم دیکھتے ہیں کون سے 2 مفعول ملتے ہیں ہمیں. ظنہ، یوسف نے گمان کیا، انہو، کہ یہ جو بندہ ہے، کیونکہ جس کو جو بادشاہ کا ساقی بننا تھا اس نے بچ جانا تھا. ایک تو مفعول یہ ہے کہ ظنہ انہو، کہ وہ جو ہے جس نے شراب پلانی ہو وہ بچ جائے گا. وہ دوسرا کیا ہے؟ ناجن، کہ جو بچ جائے گا. ناجن کیا ہے؟ اسم الفاعل ہے. ناجن کیا ہے؟ اسم الفاعل ہے. کیا ہے؟ اسم الفاعل ہے، کرنے والا. جیسے ہے نا سادہ کا یصدق کو صادق، عبد یعبد عابد. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کاتب یکتب کاتب، اسم الفاعل ہے، کرنے والا ہے. حامد یحمد حامد، علم یعلم عالم، یہ اسم الفاعل ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ اچھا جی. ناجن، یہ زیر کیوں لگا؟ آپ کے لیے حیرانی ہوگی کہ یہاں تو پیچھے نہ تو یہ مضاف کا کوئی چکر ہے. ٹھیک ہے نا. اور زیر بھی لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا، یہ اس طرح ہے کہ نجا ینجی ہے نا، وہ ذرا کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. یہ دیکھیں نجا ینجو ہے. ٹھیک ہے نا. آگے کیونکہ یہ جو ہے نا، یہ ویک تھا نا، جو یہ دیکھیں نا، جیسے جیسا نا ہادی ہوتا ہے قرآن پاک کے اندر ہے نا، ومن وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہادٍ. ہر قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہادی بھیجا ہوا ہے. جو ہادی کا ہوتا ہے جو گائیڈ کرتا ہے، ہادی جو گائیڈ کرنے والا. ہم کہتے ہیں اہدنا، اسی سے نکلا نا. ایسے اس میں کیا ہدا، کیا تھا؟ ہدا یہدی. کیا تھا؟ ہدا یہدی، یہدی. ٹھیک ہے. ہدا اس نے ہدایت دی، یہدی وہ ہدایت دے گا. ٹھیک ہو گیا. تو اس سے اسم الفاعل کے بنا ہادن.
ہادن، دو زیر لگی. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. الجوار تھا وَلَهُ الْجَوَارِ، یہاں زیر تھی. زیر کیوں لگی؟ حالانکہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں، کوئی مطلب کہ ہے ہی نہیں، مضاف بھی نہیں ہے اور وہ حرف جر بھی نہیں ہے. تو پھر بھی کیوں ہے؟ تو یہ کیونکہ آخر میں آپ دیکھیں تیسرا جو لفظ ہے ہدا یہدی، آخر میں کیا ہے؟ فعل ناقص ہے. ناقص ہے نا، یا وہ گر گیا نا. جب گر گیا تو یہ نیچے یہ زیر تھی تو ہادن بن گیا. ایسے ہی یہ تھا نجا ینجو. ٹھیک ہے، تو واو جو ہے نا، واو جب گرا تو یہ مطلب کہ اس کے آخر میں اس کا جو اسم الفاعل کا بن گیا ناجن. اسم الفاعل ہے کرنے والا، عابد عبادت کرنے والا، کاتب لکھنے والا. تو یہ اسم الفاعل ہے. تو یہ کیا زنہ ہے. یہ کیا ہے؟ زنہ. زنہ کے بعد انہو. انہو کیا چیز ہے؟ انہو ناجن. انا ہوا. انا ہوا یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں میں نے کہا ہوا ناجن. سادہ جو غیر قرآن کہتا ہوا ناجن، وہ بچ جانے والا ہے. ہوا ناجن، وہ بچ جانے والا ہے. جب انا لگ گیا تو میں نے کہا جو انا اور اس کی بہنیں کیا کرتی ہیں؟ وہ اس کو ہو انا ہو کرتی ہے نا. اس نے انا ہو، یہ کیا ہو گیا؟ یہ بیسیکلی یہ مبتدا تھا، یہ خبر تھی. یہ کیا تھا؟ مبتدا تھا. یہ کیا تھی؟ خبر تھی. ٹھیک ہو گیا. لیکن انا ہو وہ ہم اسم و انا، وہ خبر و انا چھوڑ دیں، ہم سمپل چلیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے. یہ مبتدا ہے، یہ اس کی خبر ہے. یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا، اس کو جو یوسف علیہ السلام نے گمان کیا، کیونکہ خواب کی تعبیر سے انہوں نے اندازہ لگا لیا اس نے بچ جانا ہے اور دوسرا جانا اس کو پھانسی دے دیا جائے گا. تو اس نے اس کو کہا جو بچ جانے کا جس میں امکان تھا، اس کو کہا انہو کہ بے شک وہ ناجن، وہ بچ جانے والا ہے. اس کو گمان تھا کہ وہ بچ جائے گا. ٹھیک ہے، ناجن. تو منہما، ان دونوں میں سے یہ بچ جائے گا، جس کو سمجھا کہ یہ بچ جائے گا. اس کو کہا کہ ذاکرہ یذکرو. ذاکرہ یہ اس کا مادہ ہے. ذاکرہ اس نے ذکر کیا، یذکرو وہ ذکر کرے گا. یہ کون سا مادہ ہے؟ کون سا باب ہے یہ دیکھیں تین ہے. ماضی میں کتنے؟ تین ہے. زول، کاف اور را. یہ تین ہے. تین کا مطلب اس ثلاثی مجرد میں کتنے؟ ناصرہ یا ناصرہ ینس. ویری گڈ. یہ دیکھو دو پیش آخر میں ذاکرہ یذکرو. تو یہ باب اس میں ہے. اب یہ لیکن وہ کہ ذکر کرنا، یہ کہ ذکر کرنا یہ کیا چیز ہے؟ ذکر کرنا. اس نے ذکر کیا، وہ ذکر کرے گا. ذکر کرو، تم ذکر کرو. کیا ہے یہ؟ فعل امر ہے. تو تم ذکر کرنا، تم ذکر کرو. کیا ہے یہ؟ جو فعل امر کس سے بنتا ہے؟ مضارع سے. ویری گڈ. یہ دیکھیے یہ ذاکرہ یذکرو تذکرو، تم ذکر کرو گے. وہ ذکر کرے گا. تذکرو تم ذکر کرو گے. نذکرو ہم ذکر کریں گے. اذکرو میں ذکر کروں گا. تذکرو سے کیا بنتا ہے؟ فعل امر بنتا ہے. ویری گڈ. بڑا دائرہ لگاؤ جی. یہ بڑا دائرہ ہو گیا. یہ چھوٹا دائرہ لگاؤ جی. باقی کیا بچ گیا؟ یہ ہمارے پاس یہ بچ گیا. اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کا پڑھ سکتے ہیں. یو کین ناٹ ریڈ، کیونکہ شروع میں یہ کیا ہے؟ شروع میں یہ ہے یو کین ناٹ ریڈ. تو یہ میں نے کہا ہوا جب بھی یہ ذاکرہ یذکرو یہ باب ہوتا ہے، یہ واحد باب ہے. جتنے باب ہیں نا، یہ یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ جتنے باب ہیں نا، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جتنے باب ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ہوا اس سے پہلے اگر نہ پڑھا جائے تو کیا لگاتے ہیں؟ الف لگاتے ہیں. لیکن اس الف میں پیش ہوتی ہے. یہ واحد باب ہے جس کو پڑھنے کے لیے یہ ہم پیش لگاتے ہیں. اور یہ جو پیش ہے نا، یہ ادار ہم نے لی ہوئی ہے، پرماننٹ نہیں ہے اس کی. لیکن جب پیچھے کو لفظ آئے گا نا، کو حروف آتا ہے، تو یہ گر جائے گا. اذکر تم ذکر کرو. تو یوسف علیہ السلام، اچھا جی، ان میں سے یوسف نے گمان کیا کہ جو بچ جائے گا، اس کو کہا اذکر تم ذکر کرنا. تم ذکر کرنا. نی کا مطلب کیا ہے؟ میرا ذکر کرنا. یہ کیا چیز ہے؟ اذکر کیا چیز ہے؟ فعل اور فاعل ہے. کیا ہے؟ فعل اور فاعل ہے. تم ذکر کرنا. اس سے فاعل کون ہے؟ تم ذکر کرنا. فعل، یہ فعل ہے اور کیا ہے؟ فاعل. تم ذکر کرنا. فعل فاعل. تو مفعول کدھر ہے؟
میرا ذکر کرنا یہ مفعول ہے. اذکری نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ نون کیا, نون وقایا ہے جو پروٹیکٹ کر رہا ہے. نون وقایا ہے, اس نے پروٹیکٹ کیا, نون وقایا کہ میرا ذکر کرنا. اندہ ربی کا, اندہ کیا چیز ہے, یہ ظرف ہے, پاس, اپنے بادشاہ کے پاس اپنا ذکر کرنا, اپنے مالک کے پاس ہے نا, وہ ظرف ہے. آگے کیا ہوگا, آگے مضاف الیہ ہوگا, کیا ہوگا, مضاف الیہ ہوگا. اس سے آگے کیا ہے, پھر آگے پھر مضاف, دو مضاف الیہ, جیسے مالک یوم الدین ہے نا, اس میں دو مضاف ہیں, دو مضاف ہیں. اس طرح اپنے رب کے پاس ذکر کرنا, میرا ذکر کرنا. اندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس, اردو میں پاس. تو ترجمہ کریں, اپنے رب کے پاس میرا ذکر کرنا. فانسا, انسا کیا چیز ہے, ناسیہ, وہ ناسیہ اس کا مادہ ہے. انسا وہ بلانا, اس نے بلایا, یونسا وہ بلائے گا, ٹھیک ہے. انسا یا یون سے یوں, ہاں بلا دیا. انسا تو یہ کیا, یہ جو ہے نا وزن برداشت کر سکا تو وہ گر گیا تو بن گیا لفظ انسا یا یون سے یوں, تو یہ گر گیا, یہ انسا یون سی بن گیا, اس نے بلا دیا. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کو کہا ہوا کہ یہ مطلب یہ جو جب یہ کون سا باب ہے, یہ باب ہے باب. اجلسا وہ اجلسا یجلس, اخرج یخرج, ادخل یدخل, اغرق یغرق, ٹھیک ہے نا. اس بلا دیا, کس نے بلا دیا, انسا ہو. یہ پہلا ہے نا, انسا کیا چیز ہے, پہلا ہے. پہلے کے بعد کیا ہوتا ہے, پہلے کے بعد جو ہے نا وہ یہ جو پہلے کا جو ہوتا ہے نا, یہ پہلا اور یہ چوتھا, اس کا آگے فائل ملے گا آپ کو, اس کا فائل آ کے ملے گا. جو فائل ہوگا اس کے اوپر کیا ہوگی, پیش ہوگی. انسا, اس کا ذکر کرنا, یہ مفعول ہے. یہ کیا ہے, اس کا ذکر کرنا. کس کا ذکر کرنا, یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا. وہ ادھر گیا, وہ ادھر مشغول ہو گیا, شیطان نے اس کو بلا دیا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا ذکر کرنا, تو وہ بلا دیا, شیطان نے بلا دیا. شیطان, یہ پیش کیوں لگی ہے, کہ یہ فائل ہے, یعنی پہلے ترجمہ کہا تھا اس نے بلا دیا, جب آگے ہمیں فائل مل گیا تو شیطان نے بلا دیا, اس کا ذکر کرنا. ذکر رب ہی, انسا اس نے بلا دیا. ذکر کیا چیز ہے, مفعول, دوبارہ ایک اور مفعول ہے. ذکر رب ہی, اپنے اس کے رب کے کا ذکر کرنا بلا دیا. کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا ذکر کرنا, کہ قیدی ہے وہاں بے قصور جو ہے نا وہ پڑا ہوا ہے کافی عرصے سے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا کچھ فائل تو پہلے ہوتی نہیں تھی, نہ کو ہوتا تھا, ایک قید خانے میں ڈال دیا, نہ کوئی ہسٹری, بس وہ صدیوں سے وہ سالوں ادھر رہ رہا ہے, کھانا صرف مل رہا ہے, اور رات کا ٹائم ہے, نہ لائٹ ہے. تو پتہ آپ کیا نہیں امیجن, گرمی میں نہ وہاں پنکھے تھے, تو اتنی یعنی مشکل وقت تھا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ذکر کرنا بادشاہ سے, کہ ایک بندہ ہے اس کو اللہ نے حسن دیا, تو یہ اس کا قصور تھوڑا ہے کہ آپ کسی کو حسن دو کہ آپ اس کو جیل میں ڈال دو, یہ اس کا قصور ہے. اب امیجن کریں 18 سال کا بچہ جو ہے نا اس کو آپ نے جیل میں ڈال دیا, وجہ کیا ہے کہ وہ خوبصورت ہے. تو یوسف علیہ السلام مجبور ہو کے کتنا عرصہ رہے, تو ان سے کہا کہ میرا ذکر کرنا بادشاہ کے سامنے, کہ اس بندے کو معاملہ تو حل کرے نا, کیا اس کا قصور کیا ہے. تو اس کیا شیطان نے اپنے رب, اس کے رب کے پاس ذکر کرنا بلا دیا. فلابسا, فا کیا چیز ہے, رفع عطف ہے. لابسا میں نا وہ پڑا رہا, لابسا یلبسو, وہ پڑا رہا ایک جگہ پہ, ٹھہرا رہا, یلبسو وہ ٹھہرا رہے گا, ٹھیک ہے نا. وہ لابسا, پھر یوسف علیہ السلام پر ذکر تو بلا دیا, اس نے ذکر نہیں کیا. یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا, بادشاہ بھول گیا, سارے بھول گئے, شیطان نے اس کو بھی بلا دیا. تو یوسف علیہ السلام بے سنین فی السجن, کیا چیز ہے, فی کیا چیز ہے, جار, ویری گڈ, جار مجرور, ترجمہ الٹ, جیل کے اندر وہ پڑے رہے. یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے, وہ پڑے رہے فی السجن, جیل کے اندر, ٹھیک ہے نا. بے سنین, یہ بے کے نیچے زیر کیا ہے, حرف جر نہیں ہے. اگر یہ ہوتا تو آگے یہ آئین کے نیچے زیر لگنی تھی. اس کا مطلب یہ زیر نہیں لگی, اس کا مطلب بے سنین ایک پورا لفظ ہے. جو بے جو نیچے زیر ہے نا وہ لفظ کا حصہ ہے, اس لفظ کا حصہ ہے. اگر حصہ نہ ہوتا, یہ مجبور ہوتا, تو آخر آئین کے نیچے زیر لگنی تھی, وہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بضع سنین کا مطلب ہوتا ہے فیو, کیا ہوتا ہے, اے فیو, یعنی چند سال, کیا چند سال. اس میں جو عربی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جو متفق اس بات پہ کہ 3 سے لے کے جو 9 سال, بضع سنین کا سنین کیا چیز ہے, یہ سال کی جمع ہے نا. یہ لفظ تھا سنا, لفظ کیا تھا, سنا تھا, 1 سال,
تو سنین ہو گیا زیادہ سال. کیا ہو گیا؟ سنین. زیادہ سال ہو گیا سنینا. لفظ بیسیکلی تھا سنا کی جمع تھا سنونا. کیا تھا؟ سنون. جیسے تھا مسلمن مسلمون, واؤن آ گیا نا, واؤن. سنون زیادہ سال, 2 سے زیادہ سال. تو سنین کو لگا ہوا ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. سالوں کا چند, سالوں کا کچھ عرصہ وہ جیل میں رہے. تو جو مضاف کیا ہوتا ہے؟ مضاف. مضاف یہ ہلکا ہے. یہ مضاف کیا ہے؟ یہ مضاف ہے, یہ ہلکا ہے. اس کے ساتھ نہ تو تنوین ہے عین کے اوپر, نہ پہلے ال ہے. لیکن سنین کیا چیز ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے. کیا ہے؟ مضاف الیہ کے کس میں ہوتا ہے؟ جر میں ہوتا ہے. بسم اللہ, اللہ کے, اللہ کے نیچے جر ہے مضاف الیہ. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جر ہوتا ہے, مجرور ہوتا ہے. یعنی یہ اس کے اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ حالت کیا ہوتی ہے؟ جر ہوتی ہے, یا آخر میں زیر لگتی ہے. جیسے ہم یہ نہیں لگا فسجنی, زیر کی حالت میں ہے, مجرور ہے. بضع سنین یہ سالوں کا چند عرصہ. وہ مزید جو ہے نا وہ جیل میں یوسف علیہ السلام رہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد آگے کل جو ہے نا ہم دیکھیں گے بادشاہ کی خواب آخری ہوگی, تو وہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے. تو یعنی یوسف علیہ السلام چند سال اور رہے. پھر جب بادشاہ نے خواب دیکھا تو پھر اس کو یاد آیا کہ ایک بندہ ہے جیل کے اندر, اس کا نام یوسف ہے, اس کو خواب کی تعبیر آتی ہے. تو اس طرح جو ہے نا جلدی جلدی میں نے کیا, ٹائم ذرا بڑا کم ہوتا ہے. تو ٹائم پورا ہو گیا 57. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا, جس کے مطلب گمان تھا کہ وہ دونوں میں سے بچ جائے گا, کہ میرا ذکر کرنا اپنے مالک کے سامنے جس کو تم شراب پلانی ہے. ٹھیک ہے. فیاس کا ربہ خمر. ٹھیک ہے نا. فان صاحب شیطان نے بلا دیا, یعنی شیطان کے اندر یہ پراپرٹی ہوتی ہے, بلا دیتا ہے. اس صورت نہیں ہے وہ جو اپنا جو القحف میں جو واقعہ ہے خضر علیہ السلام کا. تو جب وہ مچھلی غائب ہو گئی تھی جیل میں, مچھلی تلی ہوئی تھی لیکن وہ زندہ ہو کے تو دریا میں چلی گئی. تو اس نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے تو میں ذکر کروں گا کہ مچھلی جو ہے نا زندہ ہو کے تو وہ دریا کے اندر چلی گئی ہے. تو وہاں ایک لفظ ہے کہ جب وہ یوسف موسیٰ علیہ السلام اٹھے جب, تو وہ شیطان نے اس کو بھی بلا دیا کہ مچھلی کا ذکر کرنا موسیٰ علیہ السلام سے. سورہ الکہف کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کر کے ہم نے اس کو ختم کیا. تو سوال انشاءاللہ بعد میں لیں گے. ٹھیک ہے نا. ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.